السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ شہر دامل چرو کے تمام برادران اسلام اور یہاں کے معزز و مکرم علماء کرام اور مساجد کے متولیان اور اہل خیر حضرات، آج ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے کہ ہم لوگ یہاں پر اللہ کی عبادت کی غرض سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالنے کے لیے یہاں پر شریک ہوئے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین کا وہ حصہ جس میں سجدہ کیا جائے دوسرے زمین کے حصے پر فخر کرتا ہے۔ ہم سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، یہاں اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، تو یہ حصہ دوسرے حصے پر فخر کرتا کہ میرے اوپر یہ ایمان والے بندے کھڑے ہو کر بیٹھ کر اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ تو یہاں پر مسجد بنائی جائے گی، یہاں پر مکتب اور مدرسہ بنایا جائے گا، اور یہاں پر سینکڑوں آدمی، ہنڈریڈس آف مسلمس నమాజ్ పడేంగే। తెలుగు నాకు అంత స్పష్టంగా రాదండి, నేను తెలుగులో మాట్లాడితే మలయాళంలో మాట్లాడినట్టు ఉంటుంది, అందుకోసము మీరు కొంచెము ఏమంటారు దానికి బర్దాష్ కర్ లేనా। ఖైర్، تو اتنے 100 لوگ یہاں پر نماز پڑھیں گے، تو زمین کا یہ جو حصہ ہے نا، زمین کا یہ حصہ دوسرے حصے پر فخر کرتا کہ میرے اوپر اتنے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، اپنا ماتھا زمین پر ٹیکتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے، عزت کی بات ہے کہ ہم لوگ یہاں پر اللہ کا گھر بنانے کے ارادے سے جمع ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع پورے دامل چرو کا اور اطراف کا یہاں پر جمع ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل بے انتہا پسند ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں آپ جیسے لوگوں کی گواہی دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ جیسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں فرمایا ہے کہ آپ سب کے سب ایمان والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مسجد بنانے کی فکر سے یہاں آئے ہیں۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ
والیوم الآخر. مسجدوں کو ہر کوئی آدمی نہیں بناتا. بہت سارے آدمی کے پاس پیسہ ہوتا، بہت سارے لوگوں کے پاس زمین ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس جائیداد ہے، ہر ایک کو مسجد بنانے کی توفیق نہیں ملتی. ہمارے گھر ایک آدمی آ کر کھا کر جانا بولے تو اللہ کی طرف سے آرڈر ہونا. آپ کی جیب میں کا 1 روپیہ اللہ کے گھر میں خرچ ہونا بولے تو اللہ کی طرف سے توفیق ہونا. اللہ تبارک و تعالی جب تک قبول نہیں کرتا آپ جو ہے دے نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے گھروں کو وہی لوگ تعمیر کریں گے، آباد کریں گے جن کے دل میں ایمان ہے. آپ کا ایمان والا ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. ہمیں کسی اور کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ خود ہمیں سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ آپ سب مل کر کے مسجد بنانے آئے ہو، مسجد کا کام کرنے آئے ہو، تم بھی ایمان والے ہو، تم بھی ایمان والے ہو، تم بھی ایمان والے ہو، تمہارے اندر بھی ایمان ہے. اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود آپ کو مان رہا ہے کہ آپ ایمان والے ہیں. اور آگے اللہ پاک نے اسی آیت میں ارشاد فرمایا ہے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. یہی لوگ جو مسجد کو بنانے کی فکر کرتے ہیں، مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرتے ہیں، یہی لوگ آگے چل کر کے ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. ہدایت یافتہ کا مطلب سیدھا راستہ ان کو مل جائے گا، صراط مستقیم ان کو حاصل ہو جائے گا، جنت کو لے جانے والا راستہ آپ کی زندگیوں میں آپ کو نصیب ہو جائے گا. مسجد بنانے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر لے کر آ جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ. جو آدمی اللہ کے لیے دنیا میں مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے جنت میں محل بناتا. جنت کے اندر آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ محل بناتا. آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. بادشاہ ہارون رشید، بادشاہ، بہت بڑے بادشاہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ میں سنگل آدمی پوری مسجد بناؤں گا، ایک اینٹ بھی کلیم اللہ مولانا سے نہیں لوں گا، فلاں صاحب سے نہیں لوں گا، فلاں صاحب سے نہیں لوں گا، A to Z میرا پیسہ لگنا. بادشاہ ہارون رشید نے ارادہ کیا اور مسجد بنائی. شروع سے لے کر زمین سے لے کر گنات سے لے کر دیوار مولڈنگ انٹر پوری مسجد بن کر تعمیر ہو گئی. اب مسجد کی اوپننگ سیریمنی ہے، افتتاح ہونے والی ہے مسجد. تو رات میں بادشاہ ہارون رشید دعا کرتے ہیں، اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے تیرا گھر بنایا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی دنیا میں اللہ کا گھر بناتا تو اسے جنت میں محل دیتا. تو بادشاہ ہارون رشید نے اللہ سے کیا دعا مانگی؟ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی اللہ کے لیے دنیا میں مسجد بناتا ہے تو اے اللہ تو اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے بدلے میں. اے اللہ میں نے اکیلے نے ایک مسجد بنائی ہے، تو جنت میں مجھے جو محل آگے چل کر ملنے والا ہے خواب میں دکھا.
خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنا ان کا ایمان ہے، مجھے یقیناً جنت میں محل ملنے والا ہے، اور اے اللہ مجھے وہ محل خواب میں دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ دعا مانگ کر کے رات میں سو گئے۔ رات میں 2-2:30 بجے ان کو خواب آیا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جنت میں گھوم رہے ہیں۔ گھومتے گھومتے ایک بہت بڑا محل نظر آیا، اس کے اوپر ان کا نام لکھا ہوا ہے، بادشاہ ہارون رشید کا یہ محل ہے۔ ماشاءاللہ محل ایک دم زبردست ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات منی متیالو تیلگو میں بولتی نا، یہ سب ڈال کر کے محل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے۔ بہت خوش ہوئے، ایک دم شاندار میرا محل ہے جنت میں۔ اس کے بعد وہاں سے نکلتے نکلتے باہر آئے تو ایک چھوٹا محل نظر آیا، ایک چھوٹا محل۔ تو جنت میں جو واچ مین تھا اس سے پوچھا بادشاہ ہارون رشید نے، یہ محل تو میرا ہے، یہ کس کا ہے؟ تو وہ واچ مین جنت کا وہ بولتا ہے، یہ محل بھی جو تو مسجد بنایا نا اس میں ایک آدمی کا تھوڑا حصہ لگا ہے، اس کے بدلے میں اللہ نے دیا ہوا۔ تو نے جو مسجد بنائی ہے نا اس میں ایک آدمی کا تھوڑا سا حصہ لگا ہوا ہے، اس کے بدلے کی یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، یہ محل ہے۔ بادشاہ ہارون رشید نیند سے بیدار ہو گئے، پریشان، میں اکیلا مسجد بنایا، A to Z شروع سے لے کر آخر تک میرا پیسہ اس میں لگا ہے، تو پھر یہ دوسرے آدمی کے لیے محل کیسے مل رہا ہے میرے علاوہ؟ بادشاہ اٹھے، نماز کے بعد دربار بلایا، سارے وزیروں کو، انجینئر کو، اکاؤنٹنٹس کو بلایا، ارے بھائی زمین لینے سے لے کر اوپننگ تک A to Z مجھے اکاؤنٹ دکھاؤ، سب کو پیسہ دیا کہ نہیں دیا، کام کرنے والوں کو، مزدوروں کو، میسری کو، بیلدار کو، فلاں فلاں کو، پورا اکاؤنٹ دیکھے شروع سے لاسٹ تک، متولیاں ٹریزرراں پورے بیٹھلے کو دیکھے، حساب کریکٹ ہے، سب کو پیسہ دے دیا گیا، لیکن وہاں جنت میں ایک اور محل ہے، کیسے ہو گیا یہ؟ بادشاہ ہارون رشید پریشان ہوئے، پھر پورے علاقے میں اعلان کروائے۔ کیا اعلان کروائے؟ دیکھو بھائی، اس مسجد میں اگر کسی آدمی نے فری میں کام کیا ہو تو بتاؤ، اس مسجد میں اگر کسی آدمی نے فری میں کام کیا ہے اور میں نے اس کو مزدوری نہیں دی ہے، کولی ابھی نہیں اس کو ملی ہے، تو آؤ مجھ سے کولی لے کر کے جاؤ۔ تو پورے گاؤں میں جب اعلان ہوا، ایک کھیڑے والا آیا، ایک کھیڑے والا بادشاہ کے پاس آیا اور بولا، اے بادشاہ، میں ایک دن اپنے کھیت کا کام کرتے ہوئے شام کا وقت جب ہو گیا، اپنے گھر جا رہا تھا تو یہ مسجد کے دیوار کے اوپر بیلدار جو ہے پلاسٹنگ کر رہا تھا۔ بیلدار اس زمانے کا جو بھی ہوتا ہوگا اس سے پلاسٹنگ کر رہا تھا، اور اس کے ہاتھ سے وہ تاپی آج کے زمانے کی وہ نیچے گر گئی۔ تو دیوار کے اوپر سے اس نے مجھے آواز دی، ارے بڑے میاں وہ پیدا ہے نا تاپی اتی، ارے بڑے میاں وہ تاپی تھوڑا اٹھا کر کے دے۔ تو میں نے جو ہے وہ تاپی اٹھا کر کے وہ بیلدار کو دے دیا ہے، بس میں نے اتنا حصہ لیا ہے مسجد میں۔ تو بادشاہ ہارون رشید نے فرمایا، یہی ہے، دیکھو تم نے اتنا حصہ لیا، تمہارے لیے بھی اللہ نے جنت میں ایک محل بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، من بنا للہ مسجدا کا مفحص قطات، اگر کوئی آدمی اللہ کا گھر اتنا بنائے کہ جیسے چڑیے کا گھونسلہ، چڑیا اس کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے؟ اتنا چھوٹا، اگر کسی آدمی نے اللہ کے گھر میں اتنا بھی حصہ لگایا، اس کے لیے بھی قیامت میں جنت میں اللہ تعالیٰ ایک محل بنا کر کے دے گا۔ آپ سب خوش نصیب ہے، زمین دینے والوں کے بارے میں تو کیا ہی کہنے، اتنی بڑی زمین انہوں نے مسجد کے لیے وقف کی ہے،
اور آپ سبھی حضرات بھی اس میں آگے چل کر حصہ لینے والے ہیں۔ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ آپ کا پیسہ برباد ہو رہا ہے، فضول ویسٹ خرچ میں روزانہ کئی ہزار روپے چلے جاتے، شادیوں میں، منگنیوں میں، فنکشنوں میں، برتھ ڈے پارٹی فلاں کر کے لاکھوں روپیہ لوگوں کا برباد ہو رہا ہے۔ مسجد میں اگر آپ کا پیسہ لگ جائے گا، مسجد کے کام میں آپ کا پیسہ لگ جائے گا، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ آئے گا، قبر میں آپ کے ساتھ آئے گا، آخرت میں ساتھ آئے گا، جنت میں آپ کے ساتھ آئے گا۔ آدمی کہیں بھی چلا جائے اپنی مسجد کو نہیں بھولنا، یاد رکھیے گا۔ آدمی کہیں بھی چلا جائے دماغ میں اپنی مسجد کا تصور رہنا، میری مسجد کا کام چلتا ہے، وہاں فلاں چیز کی ضرورت ہے، وہاں فلاں چیز کی ضرورت ہے، کس کس سے بات کروں، کس کس سے درخواست کروں، یہ کمی دلا سکتا ہے، یہ سیمنٹ دلا سکتا ہے، یہ فلاں مالدار ہے، یہ بجلی کا انتظام کر سکتا ہے۔ آدمی کے دماغ کے اندر ایک فکر بیٹھ جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آدمی میرے گھر کی فکر کو باندھ لیتا ہے، میں اس کی فکر کو باندھ لیتا ہوں۔ آپ اللہ کے گھر کی فکر کر لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کی فکر کر لے گا، آپ کے سارے کام کرا دے گا۔ آپ کو کیا سناؤں، بڑا زبردست ایک واقعہ پیش آیا، حدیث میں ہے۔ مدینہ منورہ سے ملک شام کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے، سیریا، مدینہ منورہ سے سیریا ایک صحابی گئے، ان کا نام ہے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ سفر میں گئے تھے، بیپار میں، جیسے آپ لوگ یہاں سے آم بیچنے کے لیے جاتے ہیں نا، سنا ہے کہ دامل چرو کے آم دلی تک بھی جاتے ہیں، انگل کو بھی جاتے رہیں گے۔ مدن پلی کے ٹماٹر جو ہے جس طرح پورے انڈیا جاتے ہیں، اس طرح دامل چرو کے آم پورے انڈیا جاتے ہیں، ابراڈ بھی جاتے ہیں۔ تو بیپار کے لیے وہ گئے تھے صحابی، سنیے، تمیم داری رضی اللہ عنہ بیپار کی نیت سے گئے تھے۔ کہاں سے؟ مدینہ سے سیریا گئے۔ وہاں گئے تو کیا دیکھا، وہاں بازار کے اندر لانتر بیچ رہے ہیں، پرانے زمانے میں گھروں میں ہوتا ہے نا لالٹین، لانتر بیچ رہے ہیں۔ تو ان کو خیال آیا، مدینہ میں مسجد ہے، حضور کی مسجد ہے، اس میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں، مٹی کے برتن میں تیل ڈال کر کے جلاتے ہیں، ہوا آنے پر وہ بجھ جاتا ہے چراغ۔ تو ان کو خیال آیا کہ حضور کی مسجد میں، اللہ کے گھر میں اگر یہ سیریا کا لالٹین لے جا کر کے جلاؤں گا تو بڑی روشنی آ جائے گی۔ ان کے دل میں ارادہ پیدا ہوا، تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 لالٹین خرید لیے۔ لا بھائی 2 لالٹین، اس میں ڈالنے والا تیل دے، اس میں لگانے والی بتی دے، یہ سب خرید لیے، پیک کر لیے، اور خوشی خوشی مدینہ منورہ آئے۔ جب آئے تو کون سا دن تھا؟ جمعہ کا دن تھا۔ اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ اس کو مسجد میں باندھ دو۔ مسجد میں لے گئے، وہ لالٹین لے جا کر کے خادم نے ادھر ایک لگا دیا، اس میں تیل ڈال دیا، بتی وغیرہ سب اس میں رکھ دیا۔ جیسے ہی شام کا وقت ہوا تو اس میں آگ جلائی، اور چراغ سے ایک دم زبردست روشنی آئی۔ لالٹین میں تو اچھی روشنی ہوتی ہے، مسجد کے اندر روشنی ہی روشنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ گئے ہوئے 6-7 سال ہو گئے تھے۔ 6-7 سال میں مسجد میں کبھی لائٹ کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ آج مغرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے مسجد میں، دیکھا تو کیا چاروں طرف لائٹنگ ہے، چاروں طرف روشنی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فعل ھذا، میری اس مسجد کو کس نے روشن کر دیا؟ زبردست لائٹنگ ہے، کہاں سے یہ روشنی آ گئی؟ تو لوگوں نے بتایا تمیم داری یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تمیم داری نے آ کر کے مسجد میں لائٹنگ جلائی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم داری کو دیکھا، وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا نورت الاسلام نور اللہ علیک فی الدنیا والآخرہ، اے تمیم تو نے اسلام کو روشنی دے دیا۔ مسجد میں روشنی پیدا کرنے کا مطلب کیا؟ اسلام ہی کو تم نے گویا کہ روشن کر دیا۔ نور اللہ علیکہ، اللہ تعالیٰ تجھے دنیا میں بھی آخرت میں بھی روشن کرے۔ حضور نے دعا دی، حضور نے دعا دی، اور آگے کیا فرمایا؟ اما لو ان لی ابنتن لزوجتکہا، اے تمیم داری سنو مین پوائنٹ، جب مسجد کے اندر اتنی روشنی آئی، 7-8 سال میں کبھی مسجد کے اندر روشنی نہیں تھی، اندھیرا ہی اندھیرا، اب لالٹین کی وجہ سے ایسی روشنی آئی تو حضور کا دل اتنا خوش ہوا، حضور نے فرمایا لو کان لی ابنتن لزوجتکہا، اے تمیم اگر میری کوئی بیٹی بغیر نکاح کے ہوتی تو میں اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتا۔ حضور کا دل اتنا خوش ہوا مسجد میں روشنی کا انتظام کرنے پر کہ میری بیٹی اگر بغیر نکاح کے کوئی ہوتی تو اس کا نکاح تیرے ساتھ میں کر دیتا، یہ حضور نے فرمایا۔ تو وہاں ایک بیٹھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت نوفل بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا میری ایک بیٹی ہے حضرت، آپ کا دل چاہ رہا نا کہ مسجد کو روشنی جس آدمی نے پہنچائی ہے اس کے ساتھ آپ بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں نا، آپ کی کوئی بیٹی نہیں ہے، میری بیٹی آپ کی بیٹی لے لو۔ حضرت نوفل بن حارث حضور کے چچا کے بیٹے حضور سے درخواست کر رہے ہیں کہ میری بیٹی ہے، فَافْعَلْ فِيهَا مَا أَرَدْتَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے جو ارادہ فرمایا ہے اس کو پورا کیجیے، آپ نکاح پڑھا دیجیے۔ تو حدیث میں الفاظ ہیں فَأَنْكَحَهُ إِيَّاهَا عَلَى الْمَكَانِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت مسجد میں کھڑے کھڑے ان کا نکاح پڑھا دیا، تمیم داری سے ان کا نکاح پڑھا دیا۔ ذرا اندازہ لگائیے مسجد میں صرف روشنی کا انتظام کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر خوش ہو گئے۔ اس لیے مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا، مسجد کے کام میں حصہ لینا، آپ کو مسجد کی فکر اپنا اوڑھنا بچھانا بنا لینا، جب تک مسجد کا کام پورا نہیں ہوتا سر کے اوپر یہ مسجد سوار ہو جانا کہ میری مسجد کا کام چل رہا ہے، میری مسجد میں ابھی بنیاد ڈالی جانے والی ہے، اس کے بعد دیوار کا کام ہے، فلاں کا کام ہے۔ اس طرح جو ہے ہمارے دماغ کے اندر مسجد کی فکر سوار ہونی چاہیے۔ جو آدمی مسجد کی فکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کو آباد فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے اپنے دور خلافت میں 5000 مسجد بنائے۔ 5 మసీదులు కాదండి، 5000۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں 5000 مسجد بنائے۔ تو آپ لوگوں کو اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا ہے۔ ابھی رمضان کا مقدس مہینہ بھی آ رہا ہے، ایسا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، 1 روپیہ دینا اس میں 70 روپیہ دینے کے برابر ہے۔ بڑا زبردست برکت والا مہینہ آ رہا ہے، تو اس مسجد کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، زیادہ سے زیادہ اپنا مال خرچ کریں۔
بعض مرتبہ شیطان جو ہے دماغ میں ڈالتا ఆడెందుకుప్పా మసీదు ఖాళీ స్థలంలో మసీదు ఏం అవసరమో కదా. اس طرح اگر ہمارے بڑوں نے سوچا ہوتا تو آپ کی جامع مسجد بھی نہ ہوتی. دلی کی جامع مسجد آج بھی جا کر کے دیکھو سب سے ہائٹ نظر آتی. آج سے 400 سال پہلے جب مسجد کو بنانے کا پلان بنایا گیا اتنی اونچائی میں اس کو بنائے تو بعض لوگوں کے دماغ میں بات آئی کہ مسجد کو اتنا ہائٹ میں بنانے کی کیا ضرورت ہے. آج ہم دیکھ لو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ پورے دلی شہر میں جامع مسجد کے مینار جو ہے دور دور سے نظر آتے ہیں. آج بھی اتنی اونچائی پر وہ مسجد ہے. مسجد کم سے کم 100 فیٹ اونچائی پر ہے، روڈ سے 100 فیٹ ہائٹ. تو آج ہم جو کام کریں گے اس کا فائدہ جو ہے کئی 100 سال کے بعد آئے گا، 10 سال میں آئے گا، 5 سال میں آئے گا. تو ہمیں مستقبل کا دیکھنا. یہ جتنے آم کے جھاڑ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جتنے بھی آم کے درخت آپ دیکھ رہے ہیں، آج اگر بیج ڈالیں گے تو 20 سال میں پھل دیتا. 20 سال میں چل کر کے وہ بڑا ہوتا. اگر آپ کے بڑے باپ داداؤں نے یہ سوچا ہوتا ارے یہ بڑا ہوئے تک میں قبرستان چل جاتوں، میں مر جاتوں، کیا ضرورت ہے پیڑ لگانے کی، تو آج یہاں پر اتنا بڑا باغیچہ یہ سب دیکھنے کو نظر نہ آتا. تو اس لیے مستقبل کا، فیوچر کا سوچ کر کے آپ کو بنانا ہے. اگر ہم نے سستی کی، کاہلی کی اور کام نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ زمین بعد میں ملنا مشکل ہو جائے گی. زمین جو ہے بعد میں ملے گی نہیں، اور زمین خریدنا بھی چاہیں پیسہ اتنا آپ کے پاس پھر نہیں ہو پائے گا. ایک بالشت زمین کی قیمت آسمانوں تک پہنچ چکی ہوگی. اس لیے اس موقع کو غنیمت جاننا ہے. جتنا جلد ہو سکے مسجد کے کام کو پورا کرنا ہے. اور صرف مسجد بنا لینے سے کام نہیں چلتا، بلکہ مسجد کو آباد کرنے کی بھی فکر کرنا. آخری بات بول رہا ہوں، مسجد کو آباد کرنے کی بھی فکر کرنا، اس میں نماز پڑھنے آتے جاتے رہنا. ایک کھیڑے والا اپنے کھیت میں بکریاں چرا رہا تھا. اس کی بکری جو ہے کھیت میں سے بھاگتے بھاگتے مسجد میں آ گئی. مسجد میں تھے کون؟ موذن ماموں. مسجد میں موذن صاحب تھے. موذن صاحب نے کیا کیا؟ مسجد کے اندر مسجد لوگ گورے بچے سندھی کر کو وہ امام صاحب جمعہ میں خطبہ دیتے ہیں، دیکھو ایسا وہ لے لیے سود. موذن صاحب بکری کو مارے، بھاگ یہاں سے، مسجد میں آ گئی تو اتنے میں وہ بکری چرانے والا اندر آیا، مسجد کے قریب آیا اور موذن صاحب کو بولنے لگا کہ منہ نے اس جانور کر کو یہ مسجد میں آ گیا. منجے کب تو مسجد میں آیا سو دیکھا کیا؟ వాయన ఎప్పుడు రాలే మసీద్లో, వాయన గొర్రెమో వచ్చేసింది, ఆయన చెప్తా ఉండేది అది. منہ نہیں سو جانور ہے یہ، اس لیے مسجد میں آ گیا. مجھے کبھی تو نے مسجد میں آتے ہوئے دیکھا کیا؟ یعنی ایسا وہ بدبخت ہے کہ کبھی مسجد میں قدم ہی نہیں رکھتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمیں ایسا نہیں ہونا. مسجد بنانا اور مسجد کو آباد بھی کرنا. ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر علاقے کے اندر 4 چیز ہونا. جہاں پر بھی مسلمان جائے وہاں پر کیا ہو؟ 4 چیزیں ہوں. نمبر 1، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد. نمبر 2، اللہ کا دین سیکھنے سکھانے کے لیے مدرسہ یا مکتب. نمبر 3، آدمی کو سال میں 2 مرتبہ عید کی نماز پڑھنی پڑتی ہے، اس لیے عیدگاہ. نمبر 4، آدمی مر جائے گا تو اس کو دفن کرنے کے لیے جگہ چاہیے، قبرستان. تو مسلمان جہاں بھی جائے گا ان 4 باتوں کا خیال رکھنا.
اگر کہیں چند مسلمان جمع ہو گئے تو سب سے پہلے مسجد کا وہاں خیال کرنا، مسجد بنانا، پھر مکتب بنانا، عیدگاہ اور قبرستان کی فکر کرنا چاہیے۔ تو آپ حضرات نے ماشاءاللہ یہاں پر مسجد بنانے کے ارادے سے اتنی بڑی زمین کو لیا ہوا ہے، اور جنہوں نے مسجد کے نام پر یہ زمین وقف کی ہے بڑے ہی خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خلوص عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، اور باقی کام آپ کے لیے بالکل آسان ہے۔ آپ کے یہ دامل چرو کے علماء ماشاءاللہ بڑے زبردست علماء ہے۔ آج فجر کی نماز میں جامع مسجد میں پڑھا، فجر کی نماز جامع مسجد میں پڑھا، تو نماز کے بعد امام صاحب تعلیم کرے، نماز کے بعد امام صاحب تعلیم کرے، پڑھ لیتے چلے گئے۔ مجھے خیال آیا حضرت پڑھ لے چل جاتے ہی، سمجھاتے نہیں ناگر وہ۔ مجھے یہ خیال آیا، بعد میں کیا معلوم ہوا، پڑھ لے کو جانے کے بعد وہ پڑھ لیے سو حضرت اپنے واسطے، سمجھانے کا جب ٹائم آیا تو تیلگو میں بیان کرنا شروع کرے حضرت۔ بڑا مزہ لے لے کو سنا میں، کیا زبردست تیلگو میں حضرت بیان کرے، اتنا اچھا سمجھائے گا تو اسپشٹنگا ناگوڑ ارتھ میں پینی، تیلگو میں بڑا اچھا حضرت بیان کرے۔ تو آپ کے شہر میں ماشاءاللہ ایسے ایسے مفتی صاحبان ہیں، ایسے ایسے علماء کرام ہیں جو آپ کے مزاج کے حساب کو بیان کرتے ہیں، آپ کے مزاج کے مطابق جو ہے سمجھاتے ہیں۔ آپ کے ہر کام کے اندر یہ لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ پورا یہ دامل چرو پاکالا یہ پورا منڈل جو ہے علماء مل کر کے کام کرتے ہیں۔ اس طرح کا ماحول بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ چند علماء مل کر کے اگر کسی جگہ جم کر کے کوئی کام کر رہے ہیں، ایسا ماحول ہر جگہ نہیں ملتا ہے۔ آپ کو اس کی قدر کرنا اور ایسے علماء کی تابعداری میں، ان کی پیروی میں آپ کو کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ کام بہت جلدی پورا ہو جائے گا۔ مسجد نبوی مدینہ منورہ کی جو مسجد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس میں حصہ لیا، خود بھی ایک ایک اینٹ لا کر کے بنیاد میں رکھے، خود سے اپنے ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کر کے کام کیا ہے۔ تو یہاں پر جب کام شروع ہوگا، آپ لوگ روزانہ گھنٹہ 2 گھنٹہ فارغ کیجئے اور یہاں آئیے، اور ذمہ داروں سے مشورہ کر کے جو آپ سے ہو سکے کام بھی کرنا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر تعاون بھی کرنا ہے۔ آپ کا بیٹا سعودی میں ہے، دبئی میں ہے، لندن میں ہے، امریکہ میں ہے، کہیں پر بھی ہو، اس کو بولنا بیٹا ہمارے گاؤں میں مسجد بن رہی ہے، اس کے لیے مسجد کے لیے بھیجو، پیسہ بھیجو، ایک ایک روپیہ اس میں لگے گا، قیامت تک کام آئے گا، اور ہماری نسل کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دینداری کو پیدا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس طرح کی چیزوں کو جب لوگ دیکھتے ہیں نا، نظر بھی لگا دیتے ہیں۔ اس واسطے کیا کرنا، دعا مانگنا۔ اتنا بڑا کام مسلمان مل کر کے کر رہے ہیں تو بعض لوگ جو ہے نظر بھی لگا دیتے ہیں، ادھر کی ادھر کی باتیں بھی سناتے ہیں، ہندو کو ایسا ویسا کر کے بولتے ہیں، وہ سب پکڑا لینا نہیں۔ اللہ کے نام یہاں آ گیا، قبلے کا ڈائریکشن بھی ماشاءاللہ مفتی صاحب نے لگا دیا ہے۔ آپ کو کیا کرنا، خوب دعائیں مانگنا۔ رمضان میں آپ کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، خوب دعائیں کرنا، تعاون کرنا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔